جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب اللہ رب العزت نے اس خلیفہ کا ذکر کیا تو خلیفہ بنانے کے بعد حضرت آدم کو اتارا، حضرت آدم کی تخلیق کی، یعنی پہل حضرت آدم سے کی. تو اس سے مراد اللہ رب العزت نے مرد عظمت کی طرف اشارہ کیا. بولیے کس کی طرف اشارہ کیا؟ مرد کی عظمت کی طرف. اور پھر حضرت آدم کی پسلی میں سے سیدہ حوا سلام اللہ علیہ سے پیدا کیا. ان کی تخلیق ان کے بعد کی، جو مرد کو پہلے رکھا تو اس سے یہ سمجھایا ارے بابا کوئی شک نہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر باپ کو کنڈ مت کرنا، باپ کو کنڈ پشت مت کرنا. آج المیہ ہے، ہمیں باپ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں باپ کے مقام کا احساس نہیں ہوتا. ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، 4 پیسے آ جاتے ہیں، بزنس مین بن جاتے ہیں. اسی تمہارا کی یہ ساری چیزیں، میں نے محنت کی ہے، میں باہر آ گیا، میں نے بزنس بنا لیا، آپ کو تو جانتا کوئی نہیں محلے میں نے اتنی عزت بنائی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا کمائی شدہ مال جس میں تیرے باپ کا ہاتھ نہیں ہے، محنت تیری ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے بولیے باپ کا ہے. بہت ساری خرابیاں سوسائٹی میں جنم لے چکی، سوسائٹی بربادی کی طرف جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے. مگر آج اس سوسائٹی کی تباہی کا ایک بڑا سبب والدین کی نافرمانی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ سے آگے مت چلو. کیا ہم نے شاید یہ بات کبھی نہیں سوچی. اپنے باپ کے برابر مت بیٹھو، اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو، اور اپنے باپ کو نام سے مت پکارو. مگر ہماری کیفیت، ہمارا حال اس سے بہت مختلف ہو گیا اور اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور دیکھیے آپ دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، کسی سے دوستی کا تعلق، فرینڈشپ کا تعلق بزنس کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر، کسی بھی طرح آپ کی دوستی کسی سے ہو جاتی ہے. دوستانی سی احتشام، دنیا میں اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل سکتا ہے تو کائنات میں باپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دوست نہیں. اگر ہم نہیں کرتے وہ میرے بابا کا مجھ سے لیول نہیں ملتا، وہ بیچارے سادہ ہیں، انہیں بات نہیں کرنی آتی، میں کیسے سمجھاؤں ان کو بات؟ ارے بابا اگر تیرا بظاہر لیول اوپر ہو گیا ہے تو اپنے لیول کو نیچے کر کے باپ کے برابر کیوں نہیں چلا جاتا؟ تیرا مقام باپ کے برابر میں بظاہر سٹیٹس کے اندر بظاہر اوپر ہو گیا ہے تو اپنا سٹیٹس نیچے کر کے باپ کے برابر کیوں نہیں چلا جاتا؟ میں بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم رات کو بستر پہ سوتے تمہارا سونا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ حدیث پاک ہے، تمہارا سونا اور سونا بھی کہاں؟ یہاں باپ کی چارپائی ہے اور میں ساتھ سو رہا ہوں. کیوں؟ باپ بوڑھا ہے، رات کو اس کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کی معیت، اس کی صحبت، اس کی قربت میں سونا. اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر والدین کو ہنسانا، ایسی خوش گپیاں کرنا کہ جس سے وہ مسکرائیں، ان کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے، ان کے سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. یہ کب کریں گے؟ جدوں سانو پیسے دی لوڑ ہوئے گی. بابا نے، میں اسکول پڑھتا ہوں، یونیورسٹی پڑھتا ہوں، یا میں کام کرتا ہوں تو بابا جائیداد کے مالک ہیں، وارث ہیں، تو مجھے ہر شے کی ضرورت ہے تو مجھے ہر ایک کرنا ہے. نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ پورے ہو جائیں، جب وہ آپ کو اپنی بات پوری نہ سمجھا سکیں، جب ان کے اپنے اعضاء مضمحل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو تب فرمایا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، ایسی باتیں کرو کہ تم ان کو ہنساؤ، وہ تمہیں خوش کریں. آگے سنیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اپنے باپ اور ماں، ان کی خدمت میں ان کے ساتھ اس طرح رات گزارتا ہے،
فرمایا وہ رات کو بستر پہ والدین کی معیت میں سونا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تلوار لے کر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تلوار اٹھا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بہتر والدین کی معیت میں ان کی خدمت کی نیت سے سونا ثواب رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے۔ مگر ہم بھول گئے، اس تصور کو ہی ہم بھول بیٹھے اور اس چیز کو اپنی زندگیوں سے نکال بیٹھے اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر یہاں اس ڈیٹیل کو کچھ سننا چاہے تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد صاحب القادری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال قبل اعتکاف کے کتاب جو ان کے خطابات تھے اس کے اندر انہوں نے والدین کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ذرا غور کریں کہ اگر ہم والدین سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ماں اپنے بچے سے کس طرح بات کرتی ہے؟ ماں بن کے جوان بن کے بات کرتی ہے یا ماں بچے سے بچہ بن کے بات کرتی ہے؟ چلو آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں۔ جو والدین ہیں تو ابھی باپ بیٹے کو، چھوٹے کو، بیٹی کو 2 سال کی ہے، 2.5 سال کی ہے، 1 سال کی، 1.5 سال کی ہے، توتلی زبان سے ابو، ابا، ابو جی، امی، ماما، ماں، دودو یہ لفظ کہتی ہے، بچہ کہتا ہے، تو کیا ماں اس کو نہیں دودھ کہو، دودو نہیں کہنا؟ کیا کبھی ایسا کسی نے کہا بچوں کو؟ بولیے۔ جس طرح آپ اس لمحے بچوں کے لیول پر اتر کر بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اب تم بھی ان کے لیول پہ اتر کر ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جیسے کیا کہ ہم پرواہ نہیں کرتے اس بات، یار کون سمجھاوے میں دماغ کھاتے رہتے ہیں، یہ سننے کی باتیں سوسائٹی میں ملتی تھی، یار کیا بوجھ گلے میں پڑ گیا، محترمہ تنگ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کیا یہ اپنے والدین میرے اوپر بوجھ ڈال دیے۔ ارے بابا اگر اپنی آخرت کو بنانا ہے، دنیا اور آخرت کو بنانا ہے، آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے، بہت سے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے مگر ایک گناہ جس کی فوری سزا بندہ انسان کو ملتی ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ میں کہ وہ پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کی سوچ پرانی ہے، وہ نیرو سوچتے ہیں، ان کا مائنڈ اوپن نہیں ہے، میں کیسے کنوے کروں؟ ارے بابا جس طرح اب اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس طرح جس سے محبت ہو جائے، جس سے دوستی کا تعلق ہو جائے تو وہاں لحاظ کرتے بدلتے رہتے ہیں، لحاظ کرتے سوچ بدل لیتے ہیں، ایسا جملہ نہیں کہتے جس سے اس کو ہرٹ ہو۔ تو ارے بابا دنیا میں محبت کے لحاظ رکھتے ہو، باپ کی محبتوں کا لحاظ نہیں رکھنا آتا؟ کر کے دیکھیں گے، دنیا کے اس دوست کی لاج رکھیں گے تو شاید دنیا کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر باپ کو راضی کر لیا تو جہاں ماں جنت کا ماں جو ہے وہ جنت ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ بولیے جنت کا دروازہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی رضا میں بولیے رب کی رضا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جیسے میں نے کیا کہ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، دوستی کا تعلق رہا، بہت برا تعلق تھا، فرینڈشپ تھی، ایک دوسرے کے جگری یار تھے، مگر جب وقت فاصلے پڑے تو پھر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کے اگر کسی کا دل تڑپتا ہے تو شاید بیوی بھی بھول جائے، ہو سکتا ہے اولاد کو بھی پرواہ نہ ہو، مگر جو آپ کے لیے گھر بیٹھا کر دے گا وہ آپ کا باپ ہوگا، وہ آپ کی ماں ہوگی۔ تو اتنے خالص رشتے کو ہم اپنی زندگی میں بھلائے بیٹھے ہیں۔ دوستو آئیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور یہاں ایک تربیت کی اور نصیحت کی بات عرض کر کے آگے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دوستان احتشام، باپ جو ہم لفظ بولتے ہیں، باپ 3 حروف کا مجموعہ ہے، با الف پا، بے الف پے، باپ یہ قرآن مجید کے اندر اب کے طور پر استعمال ہوا،
اور قرآن مجید کے اندر تقریباً 119 مرتبہ مختلف اعراب کے ساتھ آیا ہے اب کا لفظ والد کے لیے. اور پھر اسی طرح جو آبا کا لفظ ہے، اب کی جمع آبا ہے والدین، اس کی جو جمع ہے وہ لفظ 64 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور جو لطیف بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باپ کا معنی کیا ہے؟ کبھی کسی نے جانا؟ باپ سنتے ہیں باپ ہے، پتہ ہے جی ابو جی کو باپ کہتے ہیں. باپ کا جو لفظی معنی ہے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا. باپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کی اصلاح کرتا. بولیے کیا کرتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. معزز مہمانان جی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے باپ کا جو لفظ ہے لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دیکھیے ہماری قوم نعرے پہ بہت لگی ہے. میں نے جیسے ایسے کیا، توجہ کیجیے، یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی. نعرہ ہم جسٹ ثواب کے لیے لگاتے ہیں یا جلانے کے لیے لگاتے ہیں، تو توجہ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا. اللہ سلامت رکھے. تو میں نے عرض کیا کہ باپ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا. اس کو باپ کہتے اس لیے ہیں، اس کو باپ کہتے اس لیے ہیں. اور بھی کئی معنی ہیں، میں اسی پہ بات کو سمجھ لوں گا کہ باپ کہتے ہیں جو آپ کی اصلاح کرتا ہے، جو آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جو آپ کو بندہ بناتا ہے. اب قرآن سے آ جائیے. قرآن نے خود اس بات کی گواہی دی. اللہ رب العزت نے دعا سکھائی والدین کے لیے، سب کو آتی ہوتی. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی زبان سے یوں کہو اے ہمارے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح وہ میرے بچپن پہ مجھ پہ رحم کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح وہ میرے بچپن پہ مجھ پہ شفقت کیا کرتے تھے. اس پہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، یقیناً یہاں آپ نے بھی سماعت کی ہوگی. میں ایک اور پوائنٹ کو یہاں بڑی اہمیت کا حامل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا. یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو کہا کہ بھئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں جو لفظ والدین کے لیے استعمال کیا وہ رب کا. بولیے کس کا ہے؟ رب کا. اور وہ جو لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو رب کہا گیا. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی آگے بحث میں نہیں جاتا، اشارہ بہت کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا اور یہ مجازی معنی ہے. تو اب انہیں رب کیوں کہتے ہیں؟ اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. گویا آپ جانتے ہیں رب کے لفظ کا معنی ایک معنی ہے، رب کے لفظ کا ایک معنی ہے پالنے والا، اور رب کے لفظ کا دوسرا معنی ہے تربیت کرنے والا. جو تربیت کا لفظ بولتے ہیں وہ بھی اسی رب کے لفظ سے ماخوذ ہے. اسی کے آگے اس کے مصدر جا ملتے ہیں. اب یہاں رب کا جو لفظ آگے دوسرا معنی آیا تو مطلب ہوا رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تربیت کرنے والا. پالنے والا تو ہے مگر ساتھ تربیت کرنے والا. باپ کو باپ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ کو کھلاتا ہے. توجہ کیجیے گا میری بات کی طرف. ہم نے یہی زندگی کا اصول بنا رکھا ہے. کیا کریں؟ شادی کر لیں، بچے پیدا ہوں گے، بزنس بنائیں، کاروبار کریں، پیسے جوڑیں، کوٹھیاں بنائیں، گھر بنائیں، یہاں آئے فیکٹری میں جاب کی، پیسے جوڑ لیے، کیا گھر بار کو چلانا ہے، بچوں کو تاکہ تعلیم ملے، ایجوکیشن ہو، اکنامکس ان کی معیشت اچھی ہو جائے، ان کا معاش اچھا ہو جائے. ساری محنت اسی پہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی آپ پر نہیں رکھی. اس کا اجر ضرور ہے. میں یہ بھی احتیاط کر دوں کہ کوئی یہ کہے کہ بابا صدقہ کیا ہے؟ صدقے کی سب سے بہترین صورت اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانا. باہر جتنا بھی کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کی راہ میں لوٹائے، وہ کرتا رہے. اگر گھر محترمہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، بچوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا، تو باہر مسجدیں بنوائے، حج کرے، جو بھی کام کرتا رہے وہ قبول نہیں ہوگا اگر ادھر حقوق کی تلفی گھر میں ہوئی. یہ تو یہاں ضمن بات آ گئی.
مگر یہاں رب نے جو باپ کی ذمہ داری رکھی ہے اور ماں کی ذمہ داری اور عظمت رکھی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باپ کو وراثت ہوتی ہے، باپ بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کو آگے مستقبل مل جائے. نو، باپ کو وہ باپ کا رتبہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اولاد کا مالی ہوتا ہے، وہ اولاد کی تربیت کا حق ادا کرتا ہے، وہ ان کے اچھے اور برے کی تمیز انہیں سکھاتا ہے، ان کی بنیاد اچھی کرتا ہے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے انہیں انسان بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باپ جو ہم لفظ بولتے ہیں باپ کا، اس کا معنی ہے اصلاح کرنے والا. جیسے میں نے عرض کیا شاید کسی کو علم ہو، ممکن ہے ہوگا بھی، لیکن ہم نے شاید نہ سنا ہو کہ باپ باپ کہتے ہیں، مگر باپ کے لفظی جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے. میں نے عرض کیا اصلاح کرنے والا. آج اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، جو اولاد رکھتے ہیں وہ کتنا باپ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. باپ بن گئے، اچھا سکول ڈھونڈو، میرے پاس پیسے ہیں، میں اچھا استاد بنوں گا اور بچوں کی تعلیم ہوگی، میں کاروبار کروں کہ بچوں کو پڑھاؤں. نہیں بابا، جو شے باپ اولاد کو سکھائے گا دنیا کا کوئی استاد نہیں سکھائے. مثال پہلے بھی آپ سنتے ہیں، ہمارا وطیرہ، ہمارے پاس اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہم کہیں گے اچھا مدرسہ ڈھونڈو، اسکول ڈھونڈو، قاری صاحب ڈھونڈے، استاد ڈھونڈے، ٹیچر ڈھونڈے، ادارہ ایجوکیشن کے لیے کوئی اسکول ڈھونڈے تاکہ اچھی گروتھ ہو سکے. آپ کروڑوں روپیہ بچے پر تربیت کے لیے خرچ کر لیں، اسے تعلیم تو باہر مل سکتی ہے اچھی، تربیت باہر اچھی نہیں مل سکے گی. وہ تربیت آپ کو والدین سے، باپ سے ملتی ہے، ماں سے ملتی ہے. آج بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا اخلاق دیکھتے ہیں، کسی کی اچھائی دیکھتے ہیں، اس کے اندر اچھا پن دیکھتے ہیں، تحمل دیکھتے ہیں، رواداری دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے کسی اچھے اسکول سے پڑھا ہوگا، یہ کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لگتا ہے اچھے ماں باپ کا بیٹا. آپ اس کے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. تو دوستانی سی احتشام، آج بات اختتام کی طرف لاتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، سوسائٹی کی ضرورت ہے. ہم عجیب تعطل کا شکار ہیں، ٹھہراؤ کا شکار ہیں، اور امت مسلمہ آئے دن گرتی چلی جا رہی ہے. باپ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ابتدا سے کہ ہم نے اسے زمین پر کیا بنایا ہے؟ خلیفہ. دوستان سی احتشام، وہ جو خلیفہ ہے، اب ہر مرد اپنی زندگی میں خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ. بولیے کیا ہے؟ خلیفہ. ہر مرد اپنی زندگی میں بولیے کیا ہے؟ خلیفہ. کسی کی خلافت بڑی ہوتی ہے، کسی کی خلافت باپ کی صورت میں گھر ہے. خلافت اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور وہ اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی اس شے کو ڈلیور کرتا ہے اور تربیت کے اس ماحول کو آگے پہنچاتا ہے جس سے سوسائٹی اور معاشرہ اچھا جنم لیتا ہے. آج ہم دیکھیے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، بورڈنگ کے اسکولز کو دیکھتے ہیں، ان کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اور یہ 2-1.5 سال کے بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو وہ آیا صورت میں یا ٹیچریں جو ہیں وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں. ان کو آپ دیکھیں، ان کے پارکس میں جا کے دیکھیں، کسی بھی جگہ جا کر دیکھیں، وہ جو یوجی بار میں یا دوسرے مقام پر جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ تعلیم نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، سکھایا جاتا ہے. بولیے کیا کیا جاتا ہے؟ سکھایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، کئی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ پارک میں 1.5 سال کے بچے لائن میں چل رہے ہیں. بابا 1.5 سال کے بچے کو لائن کا کیا پتا؟ کہ 5.5 سال کا ہو جاتا، کوئی نہیں، خیر ہے، سمجھ جائے گا بچہ ہے. بھائی یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے. تربیت ہم نہیں کرتے، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اس کے صحیح اور غلط کا خیال نہیں کرتے. آپ آئے گھر میں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے یار، کیا کرے، پھر گیم کھیلتا ہے. بھائی آپ باپ کس چیز کی؟ یہی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ اسے کر کے دیں، اس کی زندگی کو مینج کریں، اس کی زندگی کی تربیت کریں. یہی وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی،
ایسے نہیں رب نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا میرے ان دونوں ماں باپ کو بخش دے جنہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کر کے مجھے اچھا انسان بنا دیا، میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ جیسے میں نے کیا، ہر فرد اپنے تئیں اللہ کا خلیفہ ہے، اس خلیفہ ہونے میں آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر پر شروع ہوتی ہے، اور یہ توقع رکھیں کہ کوئی تربیت کرے، کوئی اچھا بنائے۔ بابا کوئی کسی کو اچھا نہیں بناتا، لوگ دوسروں کو استعمال ضرور کرتے ہیں، دوسروں کے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، کوئی کسی کو اچھا نہیں بناتا۔ آپ کو آپ کے اچھا ہونے کی اگر کوئی فکر کر سکتا ہے تو باپ ہے، اور اگر وہ فکر نہیں کر رہا تو اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے، اس بات کا شعور عطا کرے، اور یہ سمجھ عطا کرے کہ اگر میں باپ ہوں تو میرے بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اسکول پر نہیں ہے، مدرسے پر نہیں ہے، قاری صاحب پر نہیں ہے، اور اس بولی ہماری محترمہ وائف پر اکیلے نہیں ہے۔ پہلے ذمہ داری آپ کو ایک ایک خبر ہو آپ کے بچے کے معاملات کی، اور جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے، دلچسپی لیں گے، تو پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کو کہنا پڑے بھی آپ کے باپ کے وصال کا وقت ہے، دن ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ وہ بچہ پھر اسے کوئی ختم وصال کا اہتمام کر کے لوگوں کو بلا کے ختم نہ بھی دلوائے تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی المیہ بن گیا کہ ہم نے ایک رسم بنا لی، ہم اس رسم کی نظر ہو گئے اور اکٹھے ہوئے، دعا کی اور بھیج دیا۔ ارے بابا اس سے زیادہ فائدہ آپ کے اس عمل سے ہوگا جو آپ ان کے بعد کر رہے ہیں۔ آپ نیکی کریں گے تو آپ دعا نہ بھی ان کے لیے مانگے تو ان کو ثواب جائے گا۔ آپ جتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اپنے باپ کے بعد، اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اس فیملی کے لیے جتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ خالی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو ان کو ثواب جائے گا، نہیں۔